آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں 4 سال جب آپ کی عمر ہو گئی، آپ جنگل میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بہن بھی تھے۔ وہیں جنگل کے اندر عجیب یہ واقعہ دیکھنے میں آیا کہ 2 سفید کپڑوں والے آئے اور آ کر میرے نبی کو لیٹایا، آپ کے جسم انور سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے جسم کو یہاں سے لے کر ناف تک اس کو کھولا گیا۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ شق صدر، میرے نبی کا سینہ کھولا گیا۔ سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے محبوب کی گئی، سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی گئی۔ آپ کا سینہ یوں کھولا گیا، اس میں سے دل مبارک نکالا گیا، سونے کا ایک برتن جو جنت سے لایا گیا اس کے اندر میرے محبوب کے دل کو رکھ کے آب زمزم سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد اس دل کو پھر اندر رکھا گیا اور آپ کے سینے کو ملا دیا گیا۔ کسی لمبے چوڑے ٹانکے لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا، عقل مند دنیا میں بہت آ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر نہیں ہوا۔ شق صدر سے مراد یہ ہے کہ شرح صدر ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو نہیں کھولا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو شرح صدر، الم نشرح لک صدرک، اے نبی جی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، آپ کے سینے مبارک سے کپڑا ہٹ جاتا تو آپ کے جسم پہ مجھے اس سینے کے اثرات ابھی بھی نظر آتے تھے۔ یہ بتاؤ کہ شرح صدر میں سینہ بھی پھٹا کرتے، اس پہ سلائی بھی ہوا کرتی، اور شرح صدر یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی خاص نہیں، اولیاء کو بھی حاصل ہو جاتے، صحابہ کو بھی حاصل ہو جاتے۔ اللہ کسی کا بھی سینہ کھول سکتے ہیں۔ ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری، یا اللہ ہمارا سینہ کھول دے۔ تو میرے نبی کا کیا معجزہ ہوا، میرے نبی کا کیا کمال ہوا کہ آپ کو سینہ کھولا گیا۔ شق صدر 4 دفعہ میرے نبی کا شق صدر ہوا ہے، 4 دفعہ۔ 5ویں دفعہ کی جو بات ہے وہ صحیح روایات سے ثابت نہیں۔ 4 دفعہ کیا ہوا ہے؟ شق صدر۔ 5ویں دفعہ والی بات صحیح احادیث سے ثابت نہیں، لیکن 4 دفعہ میرے نبی کا سینہ شاق ہوا، صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ پہلی دفعہ جب میرے نبی کی عمر مبارک 4 سال، دوسری دفعہ جب میرے نبی کی عمر مبارک 10 سال، تیسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، چوتھی دفعہ جب آپ شب معراج پہ گئے ہیں اس وقت آپ کا سینہ کھولا گیا۔ 4 دفعہ میرے نبی کا سینہ شاق ہوا ہے۔ جب وہ پاس والے جو بچے کھڑے ہوئے تھے نا، بھائی آپ کے رضائی بھائی، انہوں نے دیکھا کہ آپ کا سینہ کھولا، کسی نے لٹایا، وہ دوڑے دوڑے گھر گئے اور جا کے حضرت حلیمہ سے کہنے لگے، ماں وہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے نا اس کو کسی نے پکڑ لیے۔ حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آئیں اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ سے پوچھا کیا ہوا، آپ نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت حلیمہ ڈر گئی، گھر لے آئیں آپ کو۔ اور عرب جنات سے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے جنات سے بہت متاثر ہوتے تھے، یہ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملے۔ بلکہ اگر عرب کسی صحرا میں جاتے نا تو وہاں جا کے ٹھہرتے، آواز لگا کے کہتے ہیں جنات ہماری حفاظت کرنا، بہت متاثر۔ آپ ایسا سمجھ لیں، بلکہ آپ کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یوں سمجھ لیں جیسے اب پاکستان والے اب ہے نا، عرب اللہ کے نبی سے پہلے ایسے تھے۔ میرے خیال میں یہ بہت آسان ہے سمجھانا۔ جیسے ہم اب ہیں، عرب اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جنات سے اتنے متاثر تھے کہ کوئی پر بھی ہلے، کوئی لائٹ بھی بند ہو، کوئی حرکت بھی ہو، کہتے کالا جادو پکا ہو گیا۔ تو عرب اس طرح پکے ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا، دیکھ کے یہ سمجھی کہ لے بھئی لگتا ہے کسی جنات کے اثرات ہو گئے۔
گرائی لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا کسی کاہن کو دکھاؤ، کسی نجومی کو دکھاؤ، کسی عامل کو دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے جب گئے اور جا کے دکھایا تو وہ کاہن اور نجومی اہل کتاب تھے، ان کی بڑی گہری نظر تھی، ان کی جیسے ہی نظر آپ کے چہرے انور پہ پڑی انہوں نے تو شور مچانا شروع کر دیا کہ ہاں ہاں یہی وہ بچہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہی وہ بچہ ہے جس سے ہماری دشمنی ہوگی۔ انہوں نے ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں سے آپ کو لے کے جلدی نکلی کہ کہیں اللہ کے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، اور فوراً سواری پہ بیٹھی، سوار ہو کے مکہ المکرمہ ڈر کے مارے ہوئے جلدی جلدی ادھر اماں آمنہ دیکھ رہی ہیں کہ حلیمہ اتنی محبت کے ساتھ لے کے گئی تھیں، بغیر اصرار کے واپس ہو نہیں آنا چاہیے، یہ اتنی سپیڈ سے واپس آ رہی۔ بھئی کیا ہوا کہ جی ایسے ایسے سارا واقعہ ہوا، سارا قصہ سنا۔ ماں آمنہ بہت صبر و تحمل سے سارا قصہ سن رہی۔ حضرت حلیمہ کہتی میں حیران ہوں، میں آپ کے بیٹے کی اتنی بڑی داستان سنا رہی ہوں اور آپ پریشان نہیں ہیں۔ ماں نے عجب جواب دی۔ ماں کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ جب سے میرے پیٹ میں آیا مجھے کوئی حمل کی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی مشقت نہیں ہوئی، یہ جب آئے تھے مجھے بڑے عجب عجب خواب آتے تھے، کبھی اللہ مجھے ملک شام دکھاتے تھے، کبھی اللہ مجھے ملک بصرہ دکھاتے تھے، جب آپ کی تشریف آوری ہوئی میرا گھر نور سے منور ہو چکا تھا، میں نے بڑی سعادتیں دیکھی ہیں۔ حلیمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے پہ جنات کے کوئی اثرات نہیں ہیں، اس پہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے، ان پہ اللہ کی خصوصی رحمت۔